السلام علیکم فرینڈز، قاضی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلد از جلد ہمارا جو چینل ہے اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بنانے کا جو موضوع ہے تو وہ ہے ارطغرل غازی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ ارطغرل غازی کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کے نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سالوں تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرم کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اغوث خان کے 12 بیٹے تھے، جس سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا یعنی کہ سنٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے منگولوں کی جلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے۔ سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اغوث خان رہتے تھے اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے ایلت آئے تھے، پھر ایلت سے حلب گئے تھے 1232، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام گندوز، ساوچی اور عثمان تھا۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کرائی، صلیبیوں کو ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب تھے۔ اس کے بعد منگولوں کی جلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائے خان کا کمانڈر تھا۔ اکتائے خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اسی اکتائے کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے جانشین عثمان بے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ آگے جا کر انہی کی نسل میں سے سلطان محمد فاتح رے نے، جس نے 1453 عیسوی میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں ہے۔ اسلام میں ہر وہ جنگجو جس نے اسلام کے لیے کچھ کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے، جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بل اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ ابن العربی تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کا مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے۔ ابن العربی جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے،
امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے رہے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پر۔ تو جی ناظرین اکرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی جی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لازمی کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ اگلی مرتبہ اگر ہم اس طرح کی اگر ویڈیو بنائیں تو اس غلطی کو سدھار سکیں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پیج کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت 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 شکریہ۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار، بندہ ناچیز قاضی انیس۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔